ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم صدق اللہ وصدق رسولہ نبی الامی الحبیب الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت ہے اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ معتمد علیہ جماعت ہے، اور اس کی وجہ بھی عرض کی گئی تھی کہ دونوں جماعتوں کا انتخاب براہ راست رب العالمین نے کیا ہے۔ انبیاء اور رسول کا انتخاب بھی براہ راست باری تعالیٰ نے کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو انتخاب ہے وہ بھی براہ راست رب العالمین نے کیا۔ یہ دونوں کی دونوں جماعتیں سلیکٹڈ جماعتیں ہیں، اور ان کا جو سلیکٹر ہے وہ خود باری تعالیٰ ہے۔ ان کا انتخاب کرنے والا ایک ایسا کامل، مکمل، ابدی اور لازوال علم رکھنے والا ہے کہ جس کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ باقی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان کے حاملین کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن رب العزت ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کا علم قطعی اور یقینی ہے، اور اس کا علم ٹھوکر سے، غلطی سے، جھوٹ سے، دھوکے سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے۔ مخلوق کو دھوکہ لگ سکتا ہے چونکہ اس کے علم کی حدود ہیں، اس کا علم محدود ہے اور متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اور وہ تمام کے تمام علوم کا اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر ہو چکی ہیں یا جو ہوں گی، ما کان سے ما یکون، ازل سے لے کے ابد تک، ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اس کا علم جو ہے وہ نان چیلنجیبل ہے، اور چونکہ اس کے علم میں سے براہ راست علم ملتا ہے بذریعہ وحی حضرات انبیاء علیہ السلام کو، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے وہ بھی نان چیلنجیبل ہوتا ہے، اس کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے علم کی بنیاد بھی وحی الہی ہوتی ہے، اور چونکہ وحی ایک ایسا قطعی اور یقینی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حصول کا، جو اللہ خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، تو اس رب نے ان دونوں جماعتوں کا انتخاب کیا ہے۔ مخلوق اگر کسی ہستی کا یا کسی بھی چیز کا انتخاب کرتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے محدود اور متناہی علم کی روشنی میں اس نے وہ سلیکشن کرنی ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو یہ سلیکٹر ٹھیک سمجھ رہا ہو، اس کے ظاہر کو دیکھ کر، اس کے ظاہری حالات سے متاثر ہو کر، ممکن ہے کہ فیوچر میں وہ چیز اس کے علم کے خلاف ثابت ہو، تجربہ اس کے خلاف ہو، اور عملی دنیا کے اندر وہ اس کے بالکل اپوزٹ ثابت ہو۔ تو مخلوق کے انتخاب کے اندر تو سقم ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مخلوق کا جو علم ہے وہ محدود اور متناہی ہے اور خاص حدوں کے اندر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کا جو علم لامتناہی ہے اور علم ابدی ہے اور علم محیط کلی ہے، وہ چونکہ غلطی سے بالکل پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کا انتخاب کیا یا جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ فیوچر میں جا کے صحیح نہیں نکلی،
یا اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، یا جس منصب کی ادائیگی کے لیے اس کا چناؤ کیا گیا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا، یا اس منصب کی ادائیگی میں اس نے خیانت سے کام لیا، یہ دراصل اس انتخاب پہ، اس منتخب ہستی پہ یہ اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ براہ راست یہ چیلنج اور یہ اعتراض اور یہ تنقید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ہوگی اور اس کے علم کے اوپر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو چنا، اس جماعت کو چنا، لیکن یہ جماعت آگے جا کے صحیح ثابت نہ ہو سکی، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے علم کے اندر علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چناؤ کرنے میں غلطی لگی ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، یہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ عقیدہ روافض کا تو ہے، ان کے ہاں عقیدہ بدا ہے جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک فیصلہ کرتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ انجام کار اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا، اس کا اچھا رزلٹ آئے گا یا برا رزلٹ آئے گا، یہ آدمی فیوچر میں جا کے صحیح ثابت ہوگا یا غلط ثابت ہوگا، سچا رہے گا یا جھوٹ پہ آ جائے گا۔ تو ان کا تو یہ مذہب ہے اہل سنت سے ہٹ کر، جو روافض ہیں اور اہل تشیع حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کا تو یہ عقیدہ ہے جو 100% اسلام کے اور ایمان کے منافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غلطی لگتی ہے، اللہ کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کا علم غلطی کھا جاتا ہے، ایک فیصلہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اس کا انجام سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، تو پھر اللہ اس فیصلے کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں علیاذ باللہ۔ یہ اہل کفر کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان اور اہل اسلام میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا اس بات پہ بالکل غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل قطعی اور یقینی ہونا چاہیے کہ جن دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست منتخب کیا ہے، چنا ہے اپنے دین کے لیے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ دونوں جماعتیں کیونکہ براہ راست اللہ کا چناؤ ہیں، جب براہ راست اللہ کا چناؤ ہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض، ان کے اوپر کسی قسم کی تنقید، ان کے بارے میں کسی قسم کی طعن و تشنیع وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تو میں نے یہ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس لیے ان حضرات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور ان حضرات کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ ان سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو بالخصوص کہ ان سے کسی وقت بالقصد اور بالارادہ کوئی نافرمانی ہوئی، کسی معصیت کا ارتکاب ہوا، یہ تصور بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جس کے متعلق یہ عرض کیا گیا تھا کہ وہ جماعت چونکہ معصوم تو نہیں، چونکہ معصومیت کا سلسلہ حضرت خاتم النبیین، خاتم المعصومین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے مکمل ہو چکا تھا، اس پہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی اور رسول بھی نہیں تو آپ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہوگا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں یہ معصوم تو نہیں لیکن یہ محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری تقاضے کے تحت اگر ان سے مستقبل کے اندر کسی گناہ کا امکان بھی تھا اور ان سے اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوا بھی یا ان سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈوانس ان کی معافی کا اعلان کر کے جنت کا پروانہ اور جنت کا سرٹیفکیٹ اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اپنے نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان تک پہنچا دیا، اور دنیا ہی میں جانے سے پہلے اللہ نے ان کو یہ اعلان سنا دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہی میں جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیے اور اپنی رضا کے پروانے بھی عطا فرما دیے۔ جب ان کی بخشش کا بھی اعلان ہو گیا، ان کے جنتی ہونے کا بھی اعلان کر دیا گیا اور ان کے ساتھ راضی ہونے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، تو اس کے بعد مخلوق میں کسی کو اس بات کا، انسانوں میں کسی کو بھی اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کی پرسنل لائف کے متعلق یا تاریخ کی روشنی میں ان کے بارے میں جو چیزیں پروپیگیٹ کی گئی ہیں ان کو بنیاد بنا کے ان کی کردار کشی کرے یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے یا ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کرے۔ اگر کوئی ان کے اوپر اعتراض کرے گا یا طعن و تشنیع کرے گا یا ان کے بارے میں بدگمانی کرے گا یا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر تبرہ بازی کرے گا، تو اس سے یقیناً حضرات صحابہ اکرام کے تقدس میں، ان کی عظمت میں اور ان کی بلندی شان میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ جو یہ بکواس کرے گا، جو ان کے خلاف بدزبانی کرے گا یا ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدگمانی رکھے گا،
تو یہ چیز اس آدمی کے لیے خطرناک ہوگی، اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوگی اور اس کے سوء خاتمہ کا باعث بنے گی حضرات صحابہ اکرام کے متعلق، جو اپنے دل کے اندر بدگمانی رکھے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں اور ان کا عقیدہ اس بارے میں بالکل دو ٹوک ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر کسی قسم کی تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہ اجازت تنقید کی؟ جبکہ دوسری طرف کا جو طبقہ ہے جو صحابہ اکرام کے اوپر ناقد ہے اور ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ تاریخ کے اندر کچھ ایسی چیزیں واقعتاً ملتی ہیں کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ ان سے یہ چیز چونکہ ہوئی، جب ان سے یہ چیز ہوئی اور وہ چیز جو ہوئی ہے وہ واقعی قابل اعتراض ہے، تو اس قابل اعتراض چیز پر اعتراض نہ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس طبقے کا موقف یہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی ہستی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی ہستی کو اگر تنقیدی نظر سے اسٹڈی کیا جائے، کسی بھی جماعت کو اگر تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا جائے، تو تنقیدی نظر سے مطالعے کے بعد اگر اس جماعت کے بارے میں یا اس فرد کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں اگر کوئی ایسی نیگیٹو بات سامنے آتی ہے، کوئی قابل اعتراض مواد سامنے آتا ہے، تو اگر اس کی واقعیت ثابت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی جو چیز ہے یہ واقعتاً اس شخصیت سے ہوئی ہے، اس جماعت سے اس کا صدور ہوا ہے، تو اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، اس کے اوپر تنقید کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ عموماً اس طبقے کی طرف سے یہ لاجک پیش کی جاتی ہے کہ جی اگر تنقیدی جائزہ لے لیا جائے اور اس میں جو قابل اعتراض باتیں ہیں اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کی گنجائش اگر باقی رکھی جائے تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اس کا تو ہمیں ضرور حق ملنا چاہیے اور اس کے اوپر تو ضرور ہمیں اپنا حق استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان کے مقابلے میں ان کے جواب کے اندر عرض یہ ہے کہ ہر شخصیت اور ہر جماعت کے اوپر تنقید کی اجازت دینا یہ بذات خود اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ کیوں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن جماعتوں کے اوپر تنقید کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، چونکہ ہم بنیادی طور پہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں ایک مکمل دستور حیات دیا ہے، ایک مکمل ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چارٹر دیا ہے کہ جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جس اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول دیا، قاعدے دیے، ضابطے دیے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہمیں اس بات سے روکا کہ ہم ان لوگوں پہ تنقید سے اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ان کے اوپر ہم اعتراض نہ کریں، ان کے اوپر تنقید نہ کریں، ان کے اوپر تشریح نہ کریں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آئیڈیالوجی ہیں باقی پوری امت کے لیے، یہ ایک پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں، مقتدا کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ وہ مقتدا اور پیشوا ہیں کہ جن کو مقتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جن کو مقتدا اللہ نے بنایا ہے اس کے اوپر کسی اللہ کے بندے کو اعتراض کا قطعی طور پہ کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتراض اس بندے پہ نہیں ہوگا بلکہ براہ راست اللہ کے اوپر ہوگا۔ تو چونکہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلیکٹڈ جماعت ہے، تو جو اللہ کی سلیکٹڈ جماعت ہو اس کے اوپر اعتراض کا کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے عمل کے اوپر بنیاد بنا کے اعتراض کرنے کی گنجائش تو اس وقت نکل سکتی ہے جس وقت ہمیں اس بات کی اجازت ہو کہ ہم اس کے عمل سے بحث کر سکیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس کے اعمال سے بحث کی سرے سے اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو آپ چھان ماریں اور پورے کے پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے کے پورے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اعمال سے بحث نہیں ہوئی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کچھ لوگوں کو حضور نے ایک جنگی طرح پہ آپ نے مقرر فرمایا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور کفار اور مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے وہ فرار ہو گئے۔ جس وقت ان کو فرار ہوتے ہوئے جنگی درے پہ مقرر فوجیوں نے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بھاگ گئے ہیں، تو صحابہ اکرام وہ جو 50 کا دستہ تھا اس 50 کے دستے کے اندر جو حضرات شریک تھے ان میں سے میجارٹی یہ کہنے لگی کہ چونکہ کفار بھاگ چکے ہیں اور جنگ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب یہاں پہ ہمارے کھڑے رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے ہمیں بھی باقی مجاہدین کے ساتھ مل کر مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے۔ جو امیر تھے اس دستے کے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے، تو یہاں چونکہ آپ نے ہمیں کھڑا رہنے کا حکم دیا تو یہاں سے ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ہٹنے کا حکم بھی صراحتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں نہ مل جائے۔ چنانچہ اس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اس دستے کی اکثریت اس پہاڑی درے کو چھوڑ کر وہ بھی مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے تشریف لے گئی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، کفار کی طرف سے نبرد آزما تھے، انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا کہ وہ اہم جنگی جو درہ ہے وہ خالی ہے، تو انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے اچانک حملہ کیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی، اور یکا یک وہ جو فتح کا نقشہ تھا وہ شکست کے اندر بدل گیا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر تعداد کے اندر خون مبارک گرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو مسلح بنایا گیا۔ یکا یک جو ہے اتنی بڑی پریشانی آ گئی مسلمانوں کو، اور اس پوری کی پوری پریشانی کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو براہ راست یعنی اس کا باعث سمجھا جا سکتا ہے جن لوگوں کو حضور نے اس درے پر مقرر فرمایا، اور وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور ان کے ہٹنے کی وجہ سے کفار نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، اچانک حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں یک دم فتح کا نقشہ جو ہے وہ شکست کے اندر بدل گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس پورے کے پورے نقصان کے ذمہ دار وہ چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنتے ہیں کہ جن کے اس درے کے چھوڑنے کی وجہ سے اتنی بڑی پریشانی مسلمانوں کو فیس کرنی پڑی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی پریشانی جس میں حضور پاک خود بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھسی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور یکا یک اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا۔ اس حادثے کے ذمہ داران کے خلاف بشری تقاضے کے تحت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلب اطہر کے اندر، جو ان کے باقی ساتھی ہیں یعنی ان کے قلب اطہر کے اندر، اور بذات خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر بھی کسی بھی قسم کی میل کا آ جانا یہ ایک واقعی امر تھا اور ایک امکانی امر تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بشر تھے، تو بشری تقاضے کے تحت ممکن تھا کہ ان حضرات کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں کسی قسم کا دل کے اندر میل آ جائے، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات دل کے اندر آ جائے منفی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اپنے نبی کو 3 حکم سنائے ان صحابہ کے متعلق۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ فاعفو عنہم، آپ ان کو فوراً معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے ان سے، یعنی ان کے کسی عمل سے باس نہیں کی گئی، حالانکہ یہ دیکھا جائے تو بہت بڑا سانحہ ہے، دیکھا جائے تو بہت بڑا حادثہ ہے، جس حادثے کے اندر حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون سے احد کی سرزمین رنگین ہو گئی تھی، آپ کے خون کا ایک قطرہ بھی دنیا مافیا سے قیمتی ہے، اور وہاں تو آپ کا کثیر تعداد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون عطر گرا۔ یہاں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس عمل کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی بحث نہیں کی گئی، اور کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے کوتاہی کی اور انہوں نے غفلت کی اور انہوں نے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑا اور انہوں نے غلطی کی اور انہوں نے یہ پورے کا پورا حادثہ جو ہوا اس کے ذمہ دار ہیں یہ، اور ان کو سزا دی جائے، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لیکن نبی کو جو حکم دیے جا رہے ہیں ان میں ان کے کسی عمل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرمانے فاعفو عنہم، میرے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور مجھ سے بھی ان کے متعلق معافی مانگیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں کہ جو باقی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کے تقدس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا حکم اپنے نبی کو یہ دے رہے ہیں کہ فشاورہم فی الامر، میرے نبی آئندہ بھی ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک رکھ۔ یہ 3 حکم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے بڑے حادثے کے ذمہ دار بنے ان کو آئندہ بھی شریک مشورہ رکھا جائے، ان کو آئندہ بھی ان کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مشورے سے چلیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بالکل کالعدم قرار دیا اور بالکل ہی ختم قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے سانحے اور اتنے بڑے حادثے پر بھی حضرات صحابہ کرام کا مواخذہ نہ کر کے رہتی دنیا تک اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے عمل سے کبھی باس نہیں ہوگی، جن کے عمل کو بنیاد بنا کے کبھی تنقید کا دروازہ نہیں کھولنے کی اجازت ہوگی، جن کے عمل کو بنیاد بنا کے کبھی کسی کو طعن و تشنیع کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق تھا، اور اتنا بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہی حکم ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے، کہ جس کی روشنی کے اندر یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے اندر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں فرماتے تو ہم کون ہوتے ہیں
کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی عمل کو بنیاد بنا کے ہم مواخذے کی کوشش کریں اور ہم محاسبے کی کوشش کریں اور ہم اعتراض کی کوشش کریں اور ہم تنقید کریں اور ہم طعن کریں اور تشنیع کریں، جب اللہ بڑے ہو کے جو مواخذے کا مکمل حق رکھتے ہیں، محاسبے کا مکمل حق رکھتے ہیں، وہ جب نہیں فرما رہے تو ہم میں سے کون اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ جو حضرات صحابہ اکرام کے کسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی تنقید کرے یا اعتراض کرے یا تشنیع کرے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضرات صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے عمل سے نہ اللہ نے باس کی، نہ اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال سے باس کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا حضرات صحابہ اکرام کے اعمال کو بنیاد بنا کے، ان کی کسی غلطی کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر کسی قسم کے اعتراض کی، کسی قسم کی تنقید کی، کسی قسم کے طعن کی اور تشنیع کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی بات سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔